السلام علیکم۔ کرۂ ارض کے ناردرن ہیمسفیئر کے انتہائی ناردرن اور برفیلے ملک ناروے سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 31 دسمبر 2021۔ آج اس سال کی آخری شام ہے۔ کل سے انشاءاللہ نیا سال شروع ہوگا 2022۔ درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور میرے گھر کے باہر ہر طرف برف ہی برف ہے۔ ہر چیز برف کی سفید چادر کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قدرت نے ایک کیک بنا کر اس پہ تازہ تازہ سفید کریم کا کوٹ کیا ہے۔ میرے پیچھے نظر آنے والی کھڑکی کے باہر کا منظر اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے۔ باقی کھڑکیوں کے مناظر تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن برف کی چادر کا منظر ہر کھڑکی میں نظر آئے گا۔ جب میں پاکستان میں تھی تو مجھے برف بہت زیادہ پسند تھی۔ ہمیشہ دل کرتا کہ مری جاؤں اور برف میں پھروں، برف باری دیکھوں، سنو مین بناؤں، برف کے گولے بنا بنا کے پھینکوں، لیکن کبھی ایسا چانس بن نہیں سکا۔ مری جب بھی گئے گرمیوں میں ہی گئے، اس لیے برف نہ دیکھ پائی۔ 2008 میں جب ناروے آئی تو پہلی بار ناروے میں برف دیکھی۔ زندگی کی پہلی سنو فال ٹرونڈائم میں ایک بس سٹاپ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھی۔ میں، شامی صاحب، ہماری بیٹی فاطمہ اور ایک اور فیملی کے ساتھ آمنہ اور آصف بھائی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور پیارے بھائی عمر فاروق کے گھر سے آ رہے تھے۔ بالدرجوئی میں تھا وہ گھر۔ ان دنوں ہم لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں اور ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھے، اس لیے بسوں پر ہی سفر کرتے تھے۔ بالدرجوئی سے واپسی پر ہم لوگ پیدل چل کر اس بس سٹاپ پر پہنچے جہاں سے ہم نے موہولٹ کے لیے بس لینی تھی۔ اچانک برف باری شروع ہو گئی۔ میں، آمنہ، فاطمہ، دونوں چھوٹی بچیاں اور دونوں حضرات بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر برف کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ برف باری کا پہلا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک بہت ہی پر لطف تجربہ تھا۔ چونکہ یہ پہلی بار تھی، اس لیے آج بھی اپنی تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ آنکھوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد کئی بار برف پڑی، بلکہ اتنی پڑی کہ برف کے نام سے ڈر لگنے لگا۔ تازہ برف تو خیر آج بھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن جب یہ پگھل کر دوبارہ جمتی ہے، بار بار پگھلتی اور جمتی ہے، تو پھر شیشہ بن جاتی ہے۔ اس پر چلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے دسمبر 2008 میں، شامی صاحب اور ہمارا کلاس فیلو اور بھائی شمیم حیدر ریئیکشن کائنیٹکس اور کٹالیسس کا پیپر دے کر گھر آ رہے تھے۔ پھسلن کی وجہ سے برف پر چلنا بہت مشکل تھا۔ ہم لوگ اپنے جاگرز پر سپائکس پہن کر چلتے تھے، لیکن سپائکس کے ساتھ چلنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اپنے ہی پاؤں کی آواز ہتھوڑے کی طرح دماغ پہ لگتی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ اس دن میں نے جاگرز پر سپائکس پہنے ہوئے تھے یا نہیں، لیکن ایگزامینیشن ہال سے بس سٹاپ تک کا لمبا راستہ اور پھر موہولٹ کے بس سٹاپ سے ہرمن کرائگز وے تک کا راستہ ہم نے بخوبی طے کر لیا تھا۔ میں سڑک کی ایک سائیڈ پر چل رہی تھی جہاں تازہ برف پڑی ہوئی تھی۔ اس پر چلنا قدرے آسان تھا۔ گھر کے عین سامنے پہنچ کر جب مجھے احساس ہوا کہ شکر ہے خیریت سے پہنچ گئے، میرا پاؤں پھسلا اور میں چاروں شانے چت نیچے سڑک پر۔ میرے کولے پر بڑی شدید چوٹ لگی۔ شکر ہے کہ آخری پیپر تھا۔ اگلا ہفتہ گھر میں آرام کرتے ہوئے گزارا۔ اس کے بعد سبھی پھسلتے رہے۔ شامی صاحب سویڈن سے سامان لے کر آ رہے تھے۔ اکیا کے بڑے بڑے شاپرز میں اشیاء خرد و نوش بھری تھیں۔ بس سے اتر کر وہ بھی جب گھر کے قریب پہنچے تو پھسل کر نیچے گرے۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، لیکن پھسلنے کی سنت پوری ہو گئی۔ ٹرونڈائم میں یہ مشہور تھا کہ ایک بار تو ہر کسی نے ضرور گرنا ہے۔
ہم لوگوں کی تو بچت ہو گئی لیکن بہت سارے لوگوں کو کافی سیویئر چوٹیں بھی لگیں۔ بچوں کو تو ناروے والے برف پر چلنے کی بڑی اچھی ٹریننگ دے دیتے ہیں، اس لیے فاطمہ نیچے نہیں گری۔ اس نے ہمیں بھی سکھایا کہ جہاں زیادہ پھسلن والی برف ہو وہاں پر پاؤں نہیں اٹھانا، گھسٹ گھسٹ کر چلنا ہے، پھر نہیں گریں گے۔ تھوڑا بہت ہم نے سیکھا بھی، لیکن آج بھی مجھے پھسلن والی برف پر چلنے سے بہت ڈر لگتا ہے، چوٹ بڑی لگتی ہے۔ خیر، ناروے میں رہتے ہوئے برف کی کہانیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ واپس آتے ہیں سال کی آخری شام کی طرف۔ 31 دسمبر 1994 کی بات ہے۔ گھر میں برتن دھوتے ہوئے میرے دماغ میں اپنی سہیلی کے لیے ایک نظم گھوم رہی تھی۔ ہم دونوں نے عین 12 بجے رات کو ایک دوسرے کو فون پر وش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں کہ ایک سیکنڈ میں بات یا تصویر واٹس ایپ سے ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور ہمارے پاس تو لینڈ لائن فون ہی تھا، وہ بھی بڑی غنیمت تھی اس زمانے میں۔ شہر سے باہر یا بیرون ملک کال کرنے کے لیے پہلے سے کال بک کروانا پڑتی تھی۔ میں فون پر اپنی سہیلی کو ایک نظم سنانا چاہتی تھی۔ UET کا فرسٹ ایئر تھا اور ہم لوگ چھٹیوں پر اپنے گھروں میں آئے ہوئے تھے۔ میں سرگودا اور میری پیاری دوست سواد جیم جہلم میں تھی۔ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دماغ میرا ایک نظم کا خاکہ تراش رہا تھا۔ آخر کاپی پینسل پکڑی اور اپنی سہیلی کے لیے یہ نظم لکھ چھوڑی۔ آپ بھی سماعت فرمائیے۔ دسمبر کی آخری برف زدہ رات، سائیں سائیں کرتی سرد ہوائیں، یخ بستہ حیات، لمحہ لمحہ گزرتی دسمبر کی یہ آخری برف زدہ رات۔ میری برف زدہ کانپتی انگلیاں، میرے منجمد ہاتھ، سوچوں پہ تیری یاد کے پہرے، تیری باتوں کا ساتھ۔ دور کسی گھڑی نے 12 گھنٹیاں بجائی ہیں، میری ٹھٹھرتی انگلیاں حرکت میں آئی ہیں۔ میری لرزتی انگلیوں نے فون کا ڈائل گھمایا، تیرے دل نشیں ہاتھ نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ آغاز ہوا ہے سال نو، نئے آفتاب ہوں گے، آگہی کے نئے در کھلیں گے، نئے خواب ہوں گے۔ گزشتہ سالوں کے ادھورے خوابوں کو تعبیر ملے گی، علم و حکمت کو مہر و وفا کی ایک نئی تصویر ملے گی۔ یہ تیری آواز کی نرمی، تیرے لہجے کی مٹھاس، یہ تیرے الفاظ کی گرمی، تیری باتوں کا اخلاص، یہ تیری آواز میرے ماحول کی سردی نگل گئی ہے، اور میرے وجود کی برف دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ یہ نظم میں نے فون پر اپنی سہیلی کو تو سنائی ہی، لیکن اس کو اپنی اس ڈائری میں بھی لکھ لیا جو مجھے میری پیاری سہیلی عین سعاد نے میٹرک کے بعد گفٹ کی تھی، جو آج بھی میرے ڈاکیومنٹس کا سب سے اہم حصہ ہے، اور میرے ولاگز کے پیچھے شیلز ڈائری کی انسپریشن بھی۔ چلیں، اگر شیلز ڈائری کی بات بھی چل نکلی ہے تو بتاتی چلوں کہ شیلز اس لیے کہ میری ایک اور دوست جو کیمیکل انجینئرنگ میں میری جونیئر تھی، سعاد عین الف، وہ ہمیشہ مجھے شیلز کہتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گی کسی اور ولاگ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ شیلز اس کا دیا ہوا نام ہے جو مجھے اس کی محبت، رسپیکٹ اور کیئر کی وجہ سے بہت ہی عزیز ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب تک میرا یہ ولاگ آن ایئر ہوگا، جاپان اور آسٹریلیا میں، شاید پاکستان میں بھی نیا سال شروع ہو چکا ہوگا۔ تو میری جاپان اور آسٹریلیا میں رہنے والی دو بہت ہی پیاری سہیلیوں کو نیا سال مبارک۔
ویسے تو میری سہیلیاں جاپان سے لے کر امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور میں خود عین درمیان میں تھوڑا شمال میں، چلیں کافی زیادہ شمال میں ہوں۔ سارے قرۂ ارض پر موجود تمام رشتہ داروں، دوستوں، اسٹوڈنٹس اینڈ کولیگز کو نیا سال 2022 بہت بہت مبارک ہو۔ علم الاعداد کے مطابق آج سے 27 سال پہلے 1994 اور 2021 دونوں ہی 5 نمبر بنتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ ایگزیکٹ 27 سال بعد ہی میں نے آپ کو اپنی دسمبر کی آخری برف زدہ رات سنائی ہے۔ 27 سال پہلے سرگودا کے ایک 5 مرلے کے گھر میں یہ نظم لکھتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی 27 ایئرز آفٹر یہ نظم میں ناروے کی برفوں میں بیٹھ کر آپ سب لوگوں کو سناؤں گی۔ اس وقت جب یہ نظم میں نے اپنی خالہ کی بیٹیوں باجی اور آپی کو سنائی تو دونوں نے کہا تھا کہ سرگودا میں برف کہاں ہے جو تم نے برف زدہ رات لکھا ہے؟ تو ان کو میں نے یہ جواب دیا کہ یہ وجود کی برف ہے، لیکن آج تو رات واقعی برف زدہ ہے۔ گھر کی کھڑکی کے باہر کا منظر میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکی ہوں۔ خیر، اس وقت میں ماضی، حال اور مستقبل کے جس ٹرپل پوائنٹ پر کھڑی ہوں، یہاں پر ٹیمپریچر اور پریشر کی ذرا سی تبدیلی یا تو میری سبلیمیشن کر دے گی یا فیوژن یا پھر سولیڈیفیکیشن۔ اوہو، کچھ زیادہ تھرموڈائنامکس ہو گئی، کیا کروں؟ فیز ڈائیگرام ایک کیمیکل انجینئر کی زندگی کا لازمی جز ہوتی ہیں۔ جب میری دوست شعاع نور نے اپنی نظم برف لکھ کر بھیجی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اپنی برف زدہ رات سناؤں گی، لیکن سال کی آخری شام کو۔ تو شعاع نور، یہ نظم آپ کے لیے بھی ہے، بلکہ آج سے اٹس ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی آل فرینڈز، فیملی ممبرز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، کولیگز اینڈ ویورز۔ آپ سب کو نیا سال مبارک۔ آج ابا جی نے بھی نئے سال کے لیے ایک نظم انتخاب کر کے بھیجی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس لیے آپ سب کے لیے اس دعائیہ نظم کو بھی ولاگ میں شامل کر رہی ہوں۔ سماعت فرمائیے گا۔ رہے ہجر میں یا وصال میں، تو رہے جس بھی حال میں، نہ آئے لغزش تیری چال میں، جو بھی ہو تیرے خیال میں، وہ سب ملے تجھے نئے سال میں۔ تیرے اپنے سارے قریب ہوں اور محبتیں بھی نصیب ہوں، جو رقیب ہیں وہ حلیف ہوں، وہ امیر ہوں جو غریب ہوں۔ رہے ستارہ تیرا کمال میں، وہ تجھے سب ملے نئے سال میں۔ تیری سب دعائیں قبول ہوں، وہ ساتھ سب ہی ملول ہوں، غم جو بھی آئیں فضول ہوں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ بڑے تیرے لیے بے چین ہوں، بچے تیرے قرۃ العین ہوں، جو خدا اور تیرے مابین ہوں، وہی تیرے نصیب العین ہوں۔ تو کبھی بھی نہ آئے زوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ تجھے فکر بھی ہو نماز کا، انجام ہو تیرے ہر آغاز کا، تجھے پتہ چلے اس راز کا، قبول ہوتا ہے اسی آواز کا، جو صدا ہو سوز و ملال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ جو چاہے تجھ کو ملا کرے، جا خدا صدا تیرا بھلا کرے، جو چاہت ہو تیرے خیال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ ان تمام دعائیہ کلمات اور نئے سال کے لیے بہترین خواہشات کے ساتھ ولاگ کو ختم کروں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئے سال کی ریزولوشنز پاس کر کے اپنے حالات و واقعات اور شخصیات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اجازت چاہتی ہوں. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.